یہ ایج ہے، یہ جو تم لوگوں کی ایج ہے، یہ UMT کے اسٹوڈنٹس کی جو ایج ہے، یہ ہے بات سمجھنے کی کہ مسئلہ ہے کیا یہاں مجھے کرنا کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، کیوں بنایا، کس لیے بھیجا۔ یہ ایج ہے سمجھنے کی۔ اگر اس ایج میں میرے پیاروں تم لوگوں نے سمجھ لیا، اگر اس ایج میں سمجھ لیا تو موت تک عقل ٹھیک رہے گی۔ اگر اس ایج میں نہ سمجھا آگے جا کے مشکل ہو جائے گی۔ بڑی ضروری بات ہے۔ اور یہ بات تو میں یونیورسٹیوں میں کوئی نہیں سکھا رہا، میں بتاؤں، یہ یونیورسٹیاں نہیں بتا رہی کہ تم کہاں سے آئے ہو، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، یہ نہیں بتا رہے۔ یہاں یونیورسٹیوں میں تعلیم کا نظام ہے، تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے۔ تعلیم کا نظام ہے، تربیت کا، تعلیم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے۔ تربیت انسانوں سے منتقل ہوتی ہے، تعلیم کتابوں سے پڑھی جاتی ہے۔ کتابوں سے تربیت نہیں ہو سکتی میرے پیاروں۔ تربیت کے لیے کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے جس کی اپنی زندگی اس سے مزین ہو، جو کتاب میں لکھا ہے اس سے اپنی زندگی مزین ہو۔ تم جو کتابیں پڑھتے ہو اس میں یہ لکھا ہے 2 اور 2 4 کیسے کرنا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں، کون سا کام کرو گے اس میں زیادہ پیسے کمائے جائیں گے، یہ لکھا ہے کتابوں میں۔ کتابوں میں یہ نہیں لکھا، جو تم کتابیں پڑھ رہے ہو ان میں یہ نہیں لکھا کہ انسان کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیسا ہوتا ہے، کون سی صفات ہوں تو انسان بنتا ہے، کون سی صفات اگر نہ ہوں تو یہ جانور بن جاتا ہے۔ کیونکہ انسان میں اور جانور میں جو فرق ہے وہ صفات کا ہے۔ اگر صفات نہیں ہے تو پھر جانور ہے، پھر انسان نہیں ہے، یہ پھر شکل انسان کی ہے۔ اب تم خود سوچو نا، یہ جو انسان چھوٹے بچوں کو پکڑ کے زیادتی کر کے ان کو ذبح کر مار دیتے ہیں، یہ انسان ہے؟ کیا خیال ہے؟ کہیں گے دیکھنے والے تو کہے گا کہ جی انسانی شکل ہے، یہ انسان نہیں ہے، انسانی شکل ہے، انسان نہیں ہے۔ لیکن انسان تو انسانی صفات سے بنتا ہے۔ اگر وہ انسانی صفات سیکھی ہے، اگر وہ سیکھی ہیں تو آئیں گی، نہیں سیکھی تو۔ اب یہ چھوٹا بچہ ہے یا اس سے بھی چھوٹا بچہ، پیدا ہوتا بچہ، جو بچہ آج پیدا ہوا ہے، جو بچہ آج پیدا ہوا، اس کو پیدا ہوتے ہی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، مولانا صاحب کے گھر میں پیدا ہو، مفتی صاحب کے گھر میں پیدا ہو، اور پیدا ہوتے ہی اسے یہودی کے گھر چھوڑائیں، کسی یہودی کے گھر میں چھوڑائیں، اور یہودی ماں باپ اس کی پرورش کریں، تو آپ کا